تو یہ ہم نے جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 پڑھی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے ہیں سارے اچھے نام، فَادْعُوهُ بِهَا، پس اسے پکارو اس کے ناموں کے ساتھ۔ تو یہ بھی توسل اور وسیلہ اختیار کرنے کا ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء۔ وسیلے کی کل 6 اقسام ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، وہ آج محل نہیں، میں نے اس پہ پورا ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، تقریباً 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے۔ وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، مسئلہ نمبر 43 کے نام سے اہل سنت پاک.com پہ۔ ان 6 میں سے 5 وسیلے ایسے ہیں جو کتاب و سنت سے صحیح ثابت ہیں، اور ایک ایسا ہے جو ثابت نہیں ہے۔ اور جو 5 ثابت ہیں ان میں سے پہلا وسیلہ میں نے یہی بتایا تھا اس میں، اور یہی آیت پڑھی تھی کہ اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے نام، اس کو اس کے ناموں کے ذریعے پکارو۔ اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 99، جو انہیں یاد کر لے گا یا حفظ کر لے گا یا پکڑ لے گا، یہ سارے معنی ہو سکتے ہیں کیونکہ عربی میں الفاظ ہیں من احصاہا دخل الجنہ، جو انہیں پکڑ لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اور بخاری اور مسلم کے دوسرے طرق میں اس کے ساتھ وہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ وطر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ طاق ہے، یعنی اکیلا ہے، آڈ، وطر عربی میں کہتے ہیں آڈ کو، اردو میں ہم طاق کہتے ہیں۔ اللہ وطر ہے اور وطر سے محبت کرتا ہے۔ تو اس کا صحیح طرق بھی الحمدللہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہمیں اس حدیث کے ساتھ مل گیا، لہٰذا اسی سے اجتہاداً کئی ایک باتیں لوگوں نے جو ڈیوائز کر لی ہیں، تو اس میں کوئی ایسا شرعی فتویٰ نہیں لگتا۔ مثال کے طور پر نماز جنازہ میں لوگ طاق صفیں بناتے ہیں کوشش کر کے، تو اس میں کوئی شرعی طور پر ممانعت نہیں ہے، لیکن اگلی صف مکمل نہیں ہوئی اور زبردستی طاق بنانے کی کوئی کوشش کرے گا تو پچھلوں کی نماز ہی نہیں ہوگی، تو یہ نہیں کام ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں جی طاق اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ طاق پسند کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نمازوں کی فرض رکعتوں کی تعداد بھی دن رات میں 17 ہے، 2 فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، یہ بھی جو ہے وہ آڈ بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے طواف کعبہ کے جو چکر ہیں وہ بھی 7 ہیں، لیکن جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اللہ کے حروف 4 ہیں، الف لام لام ہا، اور محمد کے بھی حروف 4 ہیں، میم ہا میم دال۔ تو چاہے جفت ہو یا آڈ ہو، یہ دونوں ہی اللہ کے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری جو نمازوں کی فرض رکعتوں کی جو تعداد ہے، مغرب کو چھوڑ کے ساری ایون ہے، 2 فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے اور 4 عشاء کے۔ تو بہرحال وطر اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی طاق ہے اور طاق سے محبت کرتا ہے۔ اچھا، اب جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک حدیث ہے 3507، جس میں 99 نام گنوائے گئے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اسی روایت کو پکڑ کر جو ہمارے قرآن پاک پاکستان سے پرنٹ ہوتے ہیں انہوں نے وہ چھاپ دیے ہوئے نام 99۔ قرآن کے شروع میں 99 نام اللہ تعالیٰ کے، اور قرآن کے اینڈ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف 99 نام انہوں نے منسوب کیے ہوئے ہیں، حالانکہ دونوں طرف جو نام ہے ان میں سے اکثر نام کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور وہ جو روایت ہے 3507، وہ تمام محدثین کے نزدیک پکی ضعیف روایت ہے۔ اس میں ولید بن مسلم مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی ایک سکم موجود ہیں۔ تو وہ روایت کسی بھی محدث، چاہے وہ قدیم محدث ہوں یا آج کے دور کے محدث ہوں، شیخ البانی ہوں یا شیخ زبیر علی زئی ہوں رحمہم اللہ، کوئی بھی اس کو اصول محدثین پر صحیح نہیں سمجھتا۔ تو یہ 99 نام ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ہی نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے سینکڑوں نام کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ تو 99 کا عدد بعض محدثین اس طرف بھی گئے کہ اس سے مراد کثرت بھی ہو سکتی ہے، کہ کثرت سے نام ہے، ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے۔ اور اگر کوئی 99 کی بات بھی کرتا ہے تو وہ خاص کوئی ڈیفائن نہیں ہے کہ کون سے 99 ہے، کوئی سے بھی 99 جو صحیح سند سے ثابت ہو۔ اس معاملے میں اگر کسی کو شوق ہو تو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے شرح حدیث جبریل کی ہے، جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حدیث جبریل،
صحیح مسلم کی بلکہ کتاب الایمان میں پہلی حدیث ہی یہی ہے. اس کی جو شرح ایک عرب عالم نے وہ اس کی شرح لکھی تھی، اس کا اردو ترجمہ کیا اور ساتھ تحقیق بھی کی. اس کتاب کے اینڈ پہ انہوں نے 99 نام قرآن پاک اور صحیح الاسناد احادیث سے جمع بھی کیے ہیں. وہ الحمدللہ کتاب میرے پاس ہے. انٹرنیٹ پہ بھی جو یہ ویب سائٹ ہے kitabussunnah.com، اس پہ PDF اس کا رکھا ہوا ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں تو وہ 99 کے 99 نام ایک ایک نام کے آگے لکھا ہے یہ فلاں آیت سے ہے، یہ فلاں حدیث سے ہے، پورے ریفرنس کے ساتھ الحمدللہ تخریج اور تحقیق کے ساتھ انہوں نے نقل کر دیا ہے. اور کچھ تو ہمیں پتہ بھی ہے. سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات کے اندر هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. تو کتنے اسماء اس کے اندر بھی آگے. اسی طریقے سے سورۃ الحدید میں بھی آتا ہے والاول والآخر والظاہر والباطن. تو قرآن پاک میں کافی سارے نام موجود ہیں اور احادیث کے اندر بھی. تو یہ 99 سے زیادہ بن جاتے ہیں. اب رہا مسئلہ یہ جو قرآن پرنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر جو نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان میں سے کئی ایک نام ثابت ہی نہیں ہے. خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نام منسوب کیے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کئی ایک نام، درجنوں نام قرآن پاک اور بخاری اور مسلم سے ثابت ہیں. لیکن یہ جو حروف مقطعات کے ساتھ سلوک کیا گیا، یاسین، طٰہٰ، حامیم، جس کا ترجمہ بتایا ہی نہیں گیا، وہ پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں لکھ دیا ہوا ہے. اور ایون ہمارے تو سب کانٹیننٹ میں، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر لوگوں نے نام اپنے بچوں کے یاسین رکھے ہوتے ہیں. کئی لوگوں کے نام ہیں یاسین، حالانکہ اس کا مطلب ہی پتا نہیں. جب مطلب پتا نہیں تو اس کا نام کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ تو یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے اس حوالے سے. اچھا، بعض لوگ اب اس آیت وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اس کے تحت یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے گاڈ کا لفظ یا خدا کا لفظ نہیں بولا جا سکتا کیونکہ یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے. تو یہ بات یاد رکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم نے کوئی اسم نہیں رکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی ٹرانسلیشن کی ہے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. نام اس کا گاڈ نہیں رکھا. اب ایک انگلش جاننے والے کو بتانا پڑے گا گاڈ، فارسی جاننے والے کو خدا بتانا پڑے گا. لہذا اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے جو ترجمہ کیا وہ سب سے بیسٹ ہے. لا الہ الا اللہ کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، یعنی الہ کی ٹرانسلیشن انہوں نے خدا کی ہے. کیونکہ فارسی لینگویج میں جس کو پوجا جائے اس کو کہتے ہیں خدا، سب سے سپریم جو ہے اس کے لیے خدا کا لفظ. تو انہوں نے اللہ کا نام بھی چینج نہیں کیا، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں. یہ بہت زبردست ترجمہ کیا. اسی طریقے سے گاڈ، اس میں کوئی حرج نہیں. اور یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آج کل کچھ خصوصاً جو سلفی اسکالرز ہیں اور خصوصاً جو سعودی عرب میں بیٹھ کے تقریریں کرتے پھر رہے ہیں، انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر فتویٰ لگا دیا کہ جی ڈاکٹر ذاکر نائک کو، یہاں تک انہوں نے ایسی بدتمیزی کے الفاظ، ہمیں بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے کئی ایشوز پہ اختلاف ہے علمی، لیکن اس کی یہ رزلٹ نہیں نکالنا چاہیے کہ ان کی علمی خدمات کو 0 سے ضرب دے دیا جائے. علمی طریقے سے اختلاف واضح کیا جائے. تو انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں تقریر ریکارڈ کروائی اور میں نے وہ تقریر خود سنی. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کمپاؤنڈر ہیں، آپ کا کام ہے ٹیکے لگانا، آپ ٹیکے لگائیں، آپ کتابوں